ایک صحابی اور مسلمہ بن کذاب کا واقعہ۔ وہ مدینہ منورہ سے آ رہے تھے کہ مسلمہ کذاب نے انہیں پکڑ لیا اور ان سے پوچھا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے فوراً جواب دیا، وہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس پر وہ بولا، نہیں، یہ کہو مسلمہ اللہ کا سچا رسول ہے۔ انہوں نے حقارت بھری نظروں سے دیکھا اور فرمایا، تو جھوٹا ہے، مردود ہے۔ اس پر ظالم مسلمہ نے تلوار کے ایک وار سے ان کا ہاتھ کاٹ ڈالا، پھر ان سے کہا، اب بھی میری بات مانو گے یا نہیں؟ انہوں نے سخت ترین لہجے میں کہا، ہرگز نہیں، تو جھوٹا ہے۔ مسلمہ کذاب نے اب ان کا دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا، پھر کہا، اب بھی وقت ہے، میرے نبوت کو مان لو۔ یہ صحابی حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ اس بہادر ترین ماں کے بیٹے تھے جو غزوہ احد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچانے کی خاطر کافروں سے لڑی تھیں، اور اس بے جگری سے لڑی تھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، میں جنگ احد میں عمارہ کو اپنے دائیں بائیں لڑتے ہوئے دیکھتا تھا۔ انہیں حضرت عمارہ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا بھی مانگی تھی، اے اللہ، عمارہ کو جنت میں میرے ساتھ کیجیے گا۔ حضرت حبیب بن زید اس عظیم ماں کے بیٹے تھے، وہ کیسے مسلمہ کذاب کی بات مان لیتے؟ دونوں ہاتھ کاٹنے پر بھی ان کی ثابت قدمی میں ذرا برابر فرق نہ آیا۔ بولے، نہیں، ہرگز نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لہٰذا تم جھوٹے ہو۔ اب مسلمہ کذاب کی غضبناکی میں بلا کا اضافہ ہو گیا۔ اس نے جسم کا ایک ایک حصہ کاٹنا شروع کر دیا۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ رہے تھے اور وہ قہقہے لگا رہا تھا۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، لیکن راہ حق سے ان کے قدم ذرا نہ ڈگمگائے۔ حضرت عمارہ نے اپنے بیٹے کی مظلومانہ شہادت کی خبر سنی تو ان کی ثابت قدمی پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی تھے۔ ان کا تعلق قبیلہ خزرج کے خاندان بنو نجار سے تھا۔ والد کا نام زید بن عاصم تھا۔ یہ حضرت حبیب کے بچپن ہی میں فوت ہو گئے تھے۔ 3 ہجری میں حضرت حبیب بن زید اپنے بھائی حضرت عبداللہ بن زید اور اپنی والدہ حضرت عمارہ کے ساتھ غزوہ احد میں شریک ہوئے اور آخر تک نہایت ثابت قدمی کے ساتھ لڑے۔ بعد کے غزوات میں بھی انہوں نے بھرپور ساتھ لیا اور برابر حصہ لیا، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رحلت فرما گئے۔ آپ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنے۔ ان کے زمانے میں مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس دعوے کی شروعات اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آخری دنوں ہی میں کر دی تھی، لیکن اس وقت اس نے کھل کر کوئی اعلان نہ کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے تو اس نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کر دیا اور کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ عمر کے عرب کے 40,000 جنگجو مرتعد ہو گئے اور اس کے گرد جمع ہو گئے۔ اس طرح اس نے بہت طاقت جمع کر لی اور انہی دنوں حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ اس کے پڑاؤ کے پاس سے گزرے۔ اس نے انہیں پکڑ لیا اور بے دردی سے شہید کر دیا۔ حضرت حبیب کی والدہ اور ان کے بھائی حضرت عبداللہ بن زید اور حضرت خالد بن ولید کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ اس طرح مسلمہ کے خلاف یمامہ کی جنگ لڑی گئی۔ دونوں ماں بیٹے نے جنگ یمامہ میں بھرپور طریقے سے شرکت کی اور اس جنگ میں مسلمہ کے خلاف بہت بہادری سے لڑے۔ لڑائی پورے زوروں پر تھی کہ حضرت عمارہ نے مسلمہ کو دیکھ لیا۔ وہ زخم پر زخم کھاتی، اپنے نیزے سے رستہ بناتی اس کی طرف بڑھتی چلی گئیں۔ اس کوشش میں انہیں 11 زخم آئے، ایک ہاتھ بھی کلائی پر سے کٹ گیا۔ آخرکار مسلمہ کے نزدیک پہنچ گئی، اس پر وار کرنا چاہتی تھی کہ ایک ساتھ مسلمہ پر 2 وار ہوئے اور وہ گھوڑے سے نیچے جا گرا۔ حضرت عمارہ رضی اللہ عنہ نے مڑ کر دیکھا تو ایک طرف اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو کھڑے پایا اور دوسری طرف حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ کھڑے پایا۔
انہوں نے اپنا نیزہ مسلمہ پر پھینکا تو اسی وقت حضرت عبداللہ بن زید نے تلوار کا وار کیا اور اس کو قتل کر دیا۔ حضرت عمارہ اپنے بیٹے کے قاتل اور مسلمانوں کے بدترین دشمن کی موت پر سجدہ شکر بجا لائیں۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر بے شمار رحمتیں نازل ہوں۔